السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ سب بخیریت و عافیت اپنے گھروں میں ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سورہ انفال کی چوتھی آیت کی تلاوت فرمائی تھی، آج ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں اور ہم پہلی حدیث پڑھیں گے آج، جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 49 ہے۔ تو اس کی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے ورڈ سے آپ لوگ اس لفظ سے بخوبی واقف ہوں گے۔ حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ہمیں حکم دیا، کہی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات جو اللہ کے حکم سے وہ کہتے تھے، وہ حدیث کہلاتی۔ اب اس حدیث میں ایک دعا بتائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ بچوں ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر چھوٹے بچوں کو کوئی کھلونا دیا جاتا ہے تو وہ ایک دم کھل اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں کی چمک اور پیاری پیاری مسکراہٹیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور وہ اس گفٹ کا ایک ہمیں تھینک یو، شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی رشتہ دار دیتا ہے تو وہ فوراً اپنی ماما کی طرف بھاگیں گے اور ان کو جا کے بتائیں گے کہ دیکھیں ہمیں یہ گفٹ ملا ہے۔ تو یہی حال انسان کا ہے، یہ اس کی ایک فطرت میں شامل ہے کہ جب اسے کوئی خوشخبری ملتی ہے تو وہ مسرت سے جگمگانے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں تاریکی پھیل جاتی۔ خوشی میں ایک مسرت ہے جو آنکھوں میں نظر آئے گی، اور غمی میں تاریکی پھیل جائے گی، روئے کا آنسو نکلیں گے۔ ایک معصوم بچہ تو اپنی ماں کے پاس جا کے فریاد کر دیتا ہے، لیکن جب کسی بڑے انسان پر کوئی مصیبت یا ناگہانی صدمہ آ پڑے تو وہ کیا کرے؟ اب یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں یا ایک ماں سے 70 گنا، ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، تو ہمارا اللہ جو واحد و یکتا ہے وہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، اگر اس کی طرف لپکیں، استغفار مغفرت کریں، تو وہ ہمیں فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کو معاف نہیں کرتا، رشتہ دار بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے، معافی دے کر بھی وہ دل میں رکھیں گے، لیکن وہ صرف خدا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو غفور الرحیم ہے، جو ہر حال میں انسان کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو جب انسان پہ کوئی پریشانی یا صدمہ آئے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہو، تو اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم قربان جائیں کہ جیسا کہ ابھی آج ہی شب معراج گزری ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ معراج میں حضور پاک نے اپنی ہی امت کے لیے مغفرت کو طلب کیا، بار بار ان سے پوچھا گیا کیا انعام چاہیے، کیا انعام، لیکن انہوں نے مغفرت طلب فرمائی۔ تو ہر مشکل کا حل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ہمیں فضیلت والے عمل بتائے، ہمیں استغفار کے طریقے بتائے، اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہونے کے طریقے بتائے، اور یہ نادان انسان اس کو تو ہر وقت اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ انسان تو اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہم اسی کے دیے ہوئے حکم کے مطابق چلیں، اور ہم اس سے رحمت کو بار بار طلب کریں، کیونکہ ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ جیسا کہ آج کل ایک بہت گندی وبا پھیل گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ استغفار کریں۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، کہ جو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا وہ ہمیں معاف فرمائے۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے،
ہر مصیبت، ہر دکھ میں ہمیں صرف اللہ ہی کے آگے جھکنا ہے۔ وہی خالق ہے، مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ وہی ہماری ہر خواہشات کو، ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ وہی ہمیں رزق دیتا ہے، میوے عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں ہے، بار بار نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا اور کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ہم اپنی خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اس نے سب سے بڑی نعمت ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنایا۔ ہمیں دو آنکھ، کان، ناک، ساری اعضاء سلامت دیے اور ہمیں امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس سے بڑا ہمارے لیے شکری کا لمحہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس قادر مطلق کے علاوہ ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا، بس ہم اسی کے محتاج ہیں، تو ہمیں اسی کا محتاج فقیر بن کے اس سے التجا کرنی ہے۔ تو جب ہم اس کی چوکھٹ پہ رو رو کر فریاد کریں گے تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ بس ایک وقت، ایک صحیح وقت کا انتظار ہوتا ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے کہ جب وہ قبول ہوگی۔ تو بچوں چلتے ہیں اپنی ہی اس حدیث کی طرف جس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ۔ افضل فضیلت والا اعمال، عمل جو ہم کرتے ہیں، فضیلت والا عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو سب سے فضیلت والا عمل بتا دیا گیا لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کی ذات ہے، سوائے اللہ کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بتایا گیا وہ افضل الدعائی استغفار، اور بہترین دعا استغفار ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو جب سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب اس حدیث کے دو حصے ہیں، ایک افضل عمل، دوسرا افضل دعا۔ افضل عمل ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا استغفار، کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ افضل عمل بھی کرتے رہیں اور افضل دعا بھی کرتے رہیں تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ یعنی کہ اللہ کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو کہ کلمہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتا ہونے کا عمل۔ تو یہ ہمارا عمل بن جائے گا جب ہم اپنے دماغ اور دل سے اقرار کریں گے، تو عملاً ہماری عمل سے بھی اس چیز کی اظہار ہوگا کہ اللہ ایک ہے۔ جب ہم کلمہ توحید پہ ایمان لے آتے ہیں تو ہم امت مسلمہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا، جاننا۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسے کہ سورہ اخلاص میں آتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز۔ اس میں بھی بیان فرمایا جا رہا ہے وہ سب کا آقا ہے، وہ سب کا داتا ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، یا حیو یا قیوم ہے، وہ اس جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی بے پناہ صفتیں ہیں، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور دنیا و جہان کی تمام چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے قدرت رکھتا ہے، وہ شہنشاہ دو عالم ہے، وہ دنیا اور آخرت کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، وہ سب سے طاقتور ہے، بہت طاقت والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ توحید کا مطلب ایک ماننا، یکجا جان۔ اور قرآن پاک کی بھی میں نے آپ کو سورہ اخلاص میں بتایا، اسی طرح سے باقی صورتوں میں بھی بہت ذکر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ جب ہم اللہ پر ایمان رکھیں گے، اسے واحد جانیں گے، تو
الٹیمیٹلی ہمارے دل کے اندر ڈر بیٹھے گا اور ہم غلط کاموں کی طرف نہیں جائیں، شرک نہیں کریں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجیاں ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یہ جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں میرے بندے کے یقین کے مطابق، وہ جب مجھے یاد رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے اپنے دل میں یاد کرے، محفل میں یاد کرے تو میں بھی اسے محفل میں بھی یاد کرتا ہوں، میں اس سے شہرک سے بھی زیادہ قریب، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کے آ جاتا ہوں اس کے پاس۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں جب کسی ایسی محفل میں بیٹھیں جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کریں اور نہ نبی پر درود بھیجیں تو وہ محفل ان کے لیے باعث نقصان ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو انہیں معاف فرما دے۔ اور پھر ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ مردہ گدھے کی بدبودار لاشوں جیسی چیز سے اٹھتے ہیں، اور یہ عمل ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیثیں سنائیں، ایک جامع ترمذی کی حدیث ہے 3380 اور دوسری سنن ابی داؤد کی حدیث 4855۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں بھی آتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو افضل ترین عمل ہم نے بہت اچھے سے ڈسکس کر لیا کہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ افضل ترین دعا ہے، استغفار۔ استغفار ظاہر ہے اب ہم انسان ہیں تو ہم سے غلطی اور گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیا، چاہے وہ حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد، ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس کی معافی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی سے اپنی غلطی کی معافی طلب کرتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا اللہ ہے، جب ہم اپنی معافی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، ان پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے، اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو، اس کے آگے توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا اور بڑا ہی محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جو استغفار کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی، کشادگی، ہر رنج سے نجات کی صورت پیدا کر دیتا ہے اور اس کی ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی اللہ کی ہستی، خاتم النبیین ہے، کیونکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اور وہ بھی فرما رہے ہیں کہ استغفار کیا کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم تو خطا کار ایک انسان ہیں، ہمیں بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کے زنگ کی طرح دلوں کا بھی زنگ ہوتا ہے، جسے صاف کرنے والی چیز استغفار ہے۔ اور جب ہم گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں تو وہ گناہ ایسا کہ ہم نے کیا ہی نہیں، لیکن دوبارہ اس کا ارتکاب نہیں کرنا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشخبری کی چیز دی جا رہی ہے، کتنے آسان عمل ہے لا الہ الا اللہ اور استغفار۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو اچھا عمل کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اس کی وحدانیت کا اپنے ذکر سے اقرار کرتے رہیں اور اپنی غلطیوں کی، گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا پیارے بچوں۔ اب آپ اس حدیث کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا اور اس کو کاپی میں لکھ کر اس کا ترجمہ لکھ لیں
ٹھیک ہے، اور اس کو یاد بھی کر لیجیے گا، اور ساتھ ساتھ آپ علم بھی حاصل کریں، تعلیم کے ساتھ آپ کو علم مل رہا ہے، علم سے ذہن روشن ہوتے ہیں، تو آپ کو لا الہ الا اللہ اور استغفار بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ پیارے بچوں۔